السلام علیکم ناظرین۔ ماہ رمضان کا تیسرا روزہ اللہ کے فضل سے پورا ہوا۔ ایک بار پھر ہم اس کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ اس مہلک بیماری سے تمام انسانوں کو نجات دلائے۔ کل ہم لوگوں نے بات ختم کی تھی کہ سن 650 کے آس پاس آتے آتے تمام سلطنت فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ قبضہ فارس کی زمین پہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ بسنے والے جو باشندے تھے، وہاں رہنے والے جو انسان تھے، یہ قبضہ ان کے دلوں پہ بھی ہوا۔ اور وہ کیسے اور کیوں کر ہو پایا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک دم واضح پیغام دینے کے لیے۔ احرام جو ہے وہ پہلے سے ہی باندھ لیے گئے تھے، تاکہ یہ صاف کر دیا جائے کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، لڑائی کرنے کا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کر کے لوٹ جانا چاہتے۔ مکہ والوں کے ساتھ امن کا یہ معاہدہ کیا، اور اس قیمت پہ کیا کہ ایک ٹیکنیکل دقت، جب ساری چیزیں طے ہو گئی، سارے نقاط طے ہو گئے، تو ایک ٹیکنیکل دقت کھڑی ہو گئی۔ مکہ کی طرف سے جو معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس معاہدے کے اوپر جب یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ جو فریق ہیں ان میں اللہ کے رسول کا نام یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے تو پھر جھگڑی ختم ہو جاتا، اس لیے آپ کا نام اس طرح نہیں لکھا جائے گا، آپ کے نام کو آپ کو لکھنا پڑے گا محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو بھی قبول کر لیا، اس حد تک نرمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو کر لیا۔ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، سورہ فتح اسی کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خوشخبری دی وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ معاشرہ جو اسلام کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو اللہ کے رسول نے بنائے تھے، اس معاشرے کی خوشبو اب مدینہ سے نکل کے اس امن معاہدے کے بعد اطراف میں پھیلنے شروع ہو گئی۔ اور وہ معاشرہ کیسا تھا؟ اللہ کے رسول نے تمام مخلوق کی غلامی سے، جو خالق کی غلامی ہے، اس میں انسانوں کو داخل کر دیا۔ تو اس معاشرے کی جو خوبی تھی کہ خالق کا ڈر جو ہے وہ سینوں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، وہ اللہ کے رسول نے پیدا کیا، اور ایک ایسا معاشرہ بنایا جس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، نہ رنگ کی بنیاد پہ، نہ زبان کی بنیاد پہ، نہ علاقے کی بنیاد پہ۔ اور عرب کے اندر اس قسم کے معاشرے کا بننا یہ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ عرب میں خاص طور سے وہ لوگ جو کالے لوگ تھے، جو حبشی تھے، ان لوگوں کی حالت جو جانور تھے ان سے بھی بدتر تھی۔ ایک بار عرب اپنے جانوروں کو تو محبت کی نظر سے دیکھ لیتے، لیکن یہ نوکر، یہ غلام، ان سے بھی بدترین مخلوق تھے، اور یہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ جو کسی بھی اعتبار سے کسی انسان کے ساتھ کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کالے لوگوں پر اپنے تیراندازی کی مشقیں تک کر لیا کرتے تھے، اور مقابلے تک کر لیا کرتے تھے کہ میں اس کی پیشانی کے اوپر تیر جو ہے وہ ٹانک کے ماروں گا، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے کو میں جیت جاؤں گا۔ کوئی آنکھ کا نشانے لگانے کی بات کرتا، اور وہ کمزور اور غریب، غربت کا مارا ہوا انسان تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا۔ پھر یہ شراب کی محفلیں کرم کرتے اور جشن مناتے۔ ایسی قوم میں ایسا معاشرہ بنایا کہ سب فرق ختم ہو گئے انسانوں اور انسانوں کے بیچ کے۔ ایک صف کے اندر جو ہے تمام کے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ حیرت والی بات تھی۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا اعادہ کرنا، جن پہ بات کرنا کئی عمریں جو ہیں اس کے لیے درکار ہے۔ مختصر ہم یہاں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا جس میں عورتوں کو وہ مقام حاصل تھا جو عرب ان کو اپنی پشیمانی اور رسوائی کا سبب مانتے تھے۔ وہ بچیاں اور وہ عورتیں ان کے آنکھ کا تارا بن چکی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں برابری کا درجہ دیا۔ عبادت میں وہ بالکل ویسی عبادت کر سکتی تھیں جیسے مرد عبادت کرتے ہیں، کوئی فرق یہاں پہ نہیں کیا۔ ان کو پراپرٹی میں سے حصہ دیا، باپ کی پراپرٹی میں سے دیا، شوہر کی پراپرٹی میں سے دیا۔ جو ٹیکسز ہیں وہ کم سے کم جو ہے 2.5% ٹیکس جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر لگانے کا تصور پیش کیا۔ یہ حال تھا اس زمانے کے حکمرانوں کا کہ نچوڑ لیتے تھے۔ یہ کہاں تھا یہ تصور کہ انسانوں پہ اتنا شفقت والا اور اتنا رحم دل والا جو ہے وہ سلوک کیا جائے۔ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے صلہ رحمی سکھائی اور سب سے جو ہے وہ نرمائی اور اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ بن گیا جس کے ویپاری کا یہ حال تھا کہ وہ اس کے پاس جو آدمی غلہ لینے آیا ہے اس کو سامنے والے کے پاس بھیج رہا ہے وہ، اور اس نیت سے بھیج رہا ہے کہ بھئی میں جو آج کی کمائی تھی اتنی کر چکا کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، یہ جو سامنے والا ہے اس کی دکان پہ اتنے گراہک نہیں آئے کہ اس کا گزارا ہو سکے، تو آپ وہاں سے سامان لے لیجئے، ہم ایک ہی جگہ سے سامان لائیں، ایک کوالٹی کا سامان ہے۔ یہ عجوبے تھے دنیا کے، جن علاقوں کو جیتا وہاں عام معافی دے دی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ حیرت میں تھے وہ، کوئی فاتح کوئی جیتنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا تو زمین کے اوپر کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے، اور اسی طرح سے پورا کی پورا فارس جو ہے اس نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ الگ ہی لوگ ہیں۔ جو جیتنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ سلوک ہوتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، وہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے جو حکمرات ہیں ان تک تو کسی کی رسائی بھی نہیں حاصل تھی، اور یہاں پر جو شخص 26 لاکھ مربع مائل کا شہنشاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بدو جو ہے مسجد نبوی میں جمعے کی نماز کے موقع پر گریبان کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پوچھتا ہے عمر یہ وہی کپڑا ہے نا جو مال غنیمت سے بٹا؟ یہ تو مجھے بھی ملا ہے، تم نے کہ اپنے حصے کا کپڑا زیادہ لے لیا، تمہارا کرتا جو ہے وہ کچھ لمبا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ تہذیب تھی، یہ وہ کلچر تھا جس کو گھڑا تھا اللہ کے رسول نے، اور قربان جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، آپ نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دے دوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ ہاں آپ جواب دے دو۔ میں کہا کہ میرے والد کا قد بڑا ہے، مال غنیمت سے مجھے بھی یہ کپڑا ملا تھا جو آپ کو ملا، جو میرے والد کو ملا۔ میرے والد کا کرتا جو ہے مال غنیمت میں جتنا کپڑا ملا اس سے بننا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا، اس لیے یہ اتنا لمبا کرتا بن گیا۔ یہ کہاں تھا تصور؟ ایک سوال پہ تو زندہ انسانوں کی کھالیں کھچوا دی جاتی تھی۔ ایسا اختیارات دیے لوگوں کو، ایسی بادشاہت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس سوسائٹی میں عدلیہ کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، آپ کا کچھ سامان ایک شخص نے چوری کر لیا، آپ نے اس کے خلاف جسٹس شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ جسٹس شرح وہی شخص ہے کہ جب قانون اور لا کی پڑھائی اس زمین کے اوپر جب تک ہوتی رہے گی، جسٹس شرح کا کنٹریبیوشن یاد کیا جاتا رہے گا۔ بہرحال ان کے اوپر کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔
ایک مقرر جو تاریخ طے ہوئی تھی اس کے اوپر حضرت علی بھی پہنچے، وہ شخص بھی پہنچا. اس شخص کے اوپر جو الزام تھا وہ لگاتے ہوئے عدالت میں اس کا نام پکارا گیا کہ فلاں اور ابن فلاں، یعنی پہلے اس کا نام لیا گیا، اس کے بعد اس کے والد کا نام لیا گیا. اس شخص نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ یہ الزام مجھ پہ جھوٹا ہے. تب حضرت علی کی باری آئی، اور حضرت علی کو عربوں میں رسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ تھا کہ والد کو ان کے بیٹے کے نام سے بلاتے. آپ کو بلانے کے لیے جب آواز لگائی گئی تو کہا گیا کہ اے حسن کے والد. اس کے بعد جسٹس شرح نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے. تو کہا گیا کہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ میرے بیٹے اس وقت میرے ساتھ تھے، ہم ایک سفر میں تھے جب یہ چوری ہوئی تھی. تو جسٹس شرح نے کہا کہ جو بیٹے ہیں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت اور گواہ؟ نے کہا کہ میرے خادم ہیں. نے کہا کہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جا سکتی، اور فیصلہ اس شخص حق میں دے دیا. حضرت علی نے جو مقدمہ لگایا تھا اس کو ڈسمس کر دیا. یہ واقعہ، یہ جو کارروائی تھی یہیں پر ختم ہو گئی. اور جب یہ ختم ہو گئی تب حضرت علی باہر نکلے، وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا. جسٹس شرح اپنے مقام سے اٹھے، باہر آئے اور کہا حضرت علی نے ان کو کہ شرح تم نے بڑا ظلم کیا. جسٹس شرح اس بات کا مطلب یہ سمجھے کہ میرے جو فیصلہ ہے اس پہ خلیفہ وقت کو کوئی اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ جو مجھے اللہ اور اس کے دین نے جو فیصلہ دینے کے لیے جو اصول و ضوابط سکھائے ہیں، اس اصول و ضوابط کے حساب سے میں نے فیصلہ دیا. حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے اوپر فخر کرتا ہوں، میں تو بس اتنا سا عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب عدالت میں نام لے کے بلانے کی باری آئی تو تھوڑی سی ناانصافی کی. مجھے جو عربوں کا روایتی طریقہ تھا عزت دینے کا، اس سے بلایا، اور اس شخص کو جو ہے اس کا نام اور اس کے والد کے نام سے بلایا. آئندہ اس کا بھی خیال رکھیے. قربان جائیے حضرت علی پر اور اس نظام کے اوپر. اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھا گیا. شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے آپ کا سامان چرایا تھا وہ کھڑا ہوا تھا. آپ اس کے پاس پہنچے اور بہت ہی شفقت آمیز لہجے میں اس سے کہا کہ اب وہ سامان آپ کا ہوا، اب مجھے اس پہ کوئی افسوس اور کوئی قلق نہیں ہے اس کے جانے کا. وہ شخص مسکرایا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا جو تھوڑا سا سامان تھا وہ میرا ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میرا دل ہے وہ آپ کا ہو چکا. آپ میری اس گستاخی کو معاف کریں گے. میں تو بس اتنا دیکھنا چاہتا تھا کہ جو آپ کی ریاست ہے اس کی بنیاد، اس میں عدل اور انصاف کی کیا صورت حال ہے. کیا یہ انصاف حاکموں کے عہدے، ان کی صورت اور ان کی حیثیت دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا پھر سچائی، حقیقت اور قانون کے اصول اور ضابطوں کے حساب سے کیا جاتا ہے؟ میں نے جان لیا کہ آپ کا نظام، آپ کا سسٹم سچا ہے، آپ لوگ بھی سچے ہیں، اور آج سے میں بھی اس سچائی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو یہ وہ خوشبو تھی جسے ہر حال میں پھیلنا تھا. اسے کون پھیلنے سے روک سکتا تھا؟ غذائیں، وہ کھانا، وہ لائف اسٹائل جو سلطنت کے سب سے غریب آدمی کو میسر تھی، اس لائف اسٹائل کو اللہ کے رسول نے بھی جیے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو آتا وہ بانٹ دیا جاتا، اسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم رکھا. کیا چیز تھی جو ان کو روکے ہوئے تھی؟ کیا شہنشاہ ایسے ہوتے ہیں؟ ان کے یہ ساری خوبیاں، یہ ساری باتوں نے ایسا ماحول پورے علاقے میں بنایا
کہ لوگ جوک در جوک بہت اپنی خوشی کے ساتھ میں اس زندگی جینے کے ڈھنگ کو، جس کا نام اسلام تھا اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اپنانے لگے۔ اور یہی سب چیزیں جو ہے جب ایران کے لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے بھی اس آواز میں اپنی آواز ملائی اور اس زندگی کے جینے کے طریقے کو اپنا لیا۔ تو قربان جائیں حضرت صحابہ اکرام کے اوپر، سلام ہوں ہزاروں لاکھوں لا تعداد اللہ کے رسول پر، آپ کے اصحاب پر، کہ لوگوں کے دل جیتے آپ نے اور ایسی زندگی پیش کی جو مقناطیس تھی، ایسا معاشرہ بنایا جو میگنیٹ تھا اور سارے لوگ کھینچے چلے آئے۔ یہی کچھ اسباب تھے، وجوہات تھی، جس سے پورا علاقہ جو ہے مشرب اسلام ہوا اور لوگوں کے دل جیتنے میں آئے۔ بس اسی پہ انشاءاللہ آج کے اس بات چیت کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل کسی اور نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم